وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في بدء من العشر الأواخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس بہترین موقع پر بہترین وقت میں افضل ترین رات میں افضل ترین عمل اور افضل ترین دل کا اہتمام کریں اور سب حضرات ایک مرتبہ نماز والا درود پاک یاد فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ہانگ کانگ برادر محترم الحاج قمرالزمان منہاج صاحب، گرامی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص چیف امام ہانگ کانگ برادر محترم مخدوم مکرم حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معززین ہانگ کانگ محترم جناب الحاج سعید الدین صاحب، کیپٹن شہزادہ سلیم صاحب، میرے تمام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، سب سے پہلے جامع مسجد علوم اسلامک سینٹر ہانگ کانگ کے اس عظیم الشان اجتماع میں اہتمام کے ساتھ تعاون قرآن کریم کی تکمیل کی میں آپ سب حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ان تین ائمہ کرام کو جنہوں نے تراویح میں یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے سوز کے ساتھ، بڑے ساز کے ساتھ، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ، بڑے ترتیب کے ساتھ، بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. میری مراد برادر محترم مفتی محمد ارشد صاحب، اس مسجد کے پرانے امام محترم امام شعیب نور صاحب اور برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب کو اللہ تعالیٰ یہ پڑھا جانا، یہ سنا جانا اور اس مسجد کی رونقوں کو، تدریس کو، تعلیم کو، دعوت کو، تبلیغ کو اور انتظام کو، انصرام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سب آمین فرمائے. اور پوری امت مسلمہ اور بالخصوص ہانگ کانگ کے مسلمانوں کے لیے باعث برکت فرمائے. ختم قرآن بھی ہے اور 27ویں شب بھی ہے اور لیلۃ القدر کی متوقع رات بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی افضل الکتب بتایا، بنایا، احسن الکتاب اور احسن الحدیث بتایا، اور اس پہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ سال کی 360 راتوں میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کی. اس میں امت میں کوئی دوسری رائے نہیں. بلکہ میں ایک بات اور کہتا ہوں، مہینوں میں رمضان افضل، راتوں میں لیلۃ القدر افضل، کتابوں میں قرآن افضل، نبیوں میں، رسولوں میں میرے آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار، اولین کے سردار، آخرین کے سردار،
فداء ابی و امی، میرے ماں باپ، میرے ملجا، میرے دل کی دھڑکن، میرے اور آپ کے ایمان کا محور، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی برکت سے اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنایا، رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ میرے اللہ نے قرآن کو تمام کتب کا سردار بنایا، تمام صحف کا سردار بنایا۔ میرے اللہ نے میرے آقا کی برکت سے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا، تمام امتوں سے افضل بنایا، تمام امتوں سے اعلیٰ بنایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ عزیز وقاص کہہ رہا تھا کہ نسبت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ارے نبی کی نسبت کی برکت ہے کہ آج ایک رات لیلۃ القدر کی پا لو اور اس کو حاصل کر لو، اس کی قدر دانی کر لو اور اس کے حق کو ادا کر دو۔ تو رب کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام، ایک رات کا قعود، ایک رات کا سجود، ایک رات کا ذکر، ایک رات کی تلاوت، ایک رات کی ریاضت، ایک رات کی شب بیداری، ایک رات کا آنسو بہانا، ایک رات کا گڑ گڑانا، ایک رات کا اللہ کے خوف سے کانپ جانا، ڈر جانا، خیر من الف شہر۔ بنی اسرائیل کا شمعون عابد جس نے 1000 مہینے لگاتار روزے رکھے تھے، 1000 مہینے تک لگاتار عبادت کی تھی، وہ قائم اللیل تھا، وہ رات کو کھڑا ہوا کرتا تھا، اور صائم النہار تھا، دن کو روزے رکھتا تھا، اور صرف روزے نہیں رکھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اللہ کی دین کے لیے لڑتا بھی تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اعلاء کلمت اللہ بھی کرتا تھا۔ آسان کام نہیں ہے کہ آدمی دن کو روزہ رکھے، رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، قیام کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے، تحمید کرے، تحلیل کرے، اللہ اللہ کی ضربیں لگائے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، سبحان اللہ کا ورد پڑھے، الحمدللہ کا ورد پڑھے، اللہ اکبر کا ورد پڑھے۔ پھر ایک رات نہیں، میرے اور آپ کی طرح فصلی بٹیروں کی طرح نہیں کہ ایک رات عبادت کر لی پھر چھٹی ہو گئی، رمضان میں سجدے کر لیے پھر چھٹی ہو گئی، نہیں، اس نے 1000 مہینے عبادت کی تھی اور 1000 مہینے روزے رکھے تھے، 1000 مہینے جہاد کیا تھا، تسلسل کے ساتھ کیا تھا، لگاتار کیا تھا، مسلسل کیا تھا۔ رب نے عمر طویل عطا کی تھی، لمبی عطا کی تھی، حضور نے واقعہ بیان کیا، وحی نے بدلایا۔ تو میرے نبی کے صحابہ اور اس امت کے سردار، اس امت کے سرخیل، اس امت کے سہرے اور اس امت کے رہبر، اس امت کے رہنما، میرے پیغمبر کے صحابہ قرآن کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ نبی کی نماز کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی زکات کے گواہ، میرے نبی کے صحابہ پیغمبر کے حج کے گواہ، میرے نبی کے صحابہ پیغمبر کے سجدوں کے گواہ، میرے نبی کے صحابہ پیغمبر کی تبلیغ کے گواہ، میرے نبی کے صحابہ یہ موجود تھے۔ آہ بھری اور آقا کہنے لگے کہ آقا شمعون کی تو عمر لمبی تھی، اس نے تو 1000 مہینے روزے بھی رکھ لیے، تہجد بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، عبادت بھی کر لی، جہاد بھی کر لیا اور اللہ کو منا بھی لیا۔ ہماری تو عمریں 60 سال، 50 سال اور آدھی عمر تو نیند میں گزر گئی، باقی بچے 30 سال اور 30 سال میں کچھ وقفہ، کچھ عرصہ سونے، کچھ عرصہ کھانے میں گزر گیا، کچھ پینے میں گزر گیا، کچھ تفریح میں گزر گیا، کچھ بیوی اور بچوں میں گزر گیا، کچھ کمانے اور معیشت میں گزر گیا، دفتر میں گزر گیا اور بزنس میں گزر گیا، کاروبار میں گزر گیا۔ ہمیں تو وقت تھوڑا سا ملا۔ اگر 60 سال کی زندگی ہے اور 60 سال کی زندگی کی کیلکولیشن کرو، اس کے اوقات کو تقسیم کرو تو عبادت کے لیے تو ہمیں ملا 1 سال، 2 سال، 3 سال، بس ہمیں تو اتنا وقت ملا۔ اور شمعون نے تو 83 سال عبادت کر لی۔ آقا موسیٰ کا امتی تو آگے نکل گیا، آقا کریم کا امتی تو درجہ
فضیلت حاصل کر گیا. آقا وہ تو ابو بکر سے آگے ہوگا, وہ عمر سے آگے ہوگا, وہ عثمان سے آگے ہوگا, وہ علی سے آگے ہوگا, وہ حسن سے آگے ہوگا, وہ حسین سے آگے ہوگا. تو موسیٰ کا شاگرد آگے, موسیٰ کا مرید آگے, موسیٰ کا امتی آگے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, رب کو اپنے نبی کے صحابہ کی, اس امت کے سرداروں کی, اس امت کے سرخیلوں کی پریشانی گوارا نہ ہوئی. پیغمبر بیٹھے تھے, آقا تشریف فرما تھے, جبریل آ گئے, فرمایا قرآن لے لیجئے, رب کا اعلان لے لیجئے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سنیے, قرآن کی برکت سے, آپ کی برکت سے وہ رات عزت والی بن گئی, شرف والی بن گئی, تقدیر والی بن گئی, مقام والی بن گئی. جس رات میں قرآن اترا ہے تو اب قرآن کی برکتیں ہیں. پہلی برکت یہ ہے کہ یہ رات عزت والی, یہ رات قدر والی, یہ رات شرف والی, ایسی مبارک رات جس رات میرا عذاب قبر اٹھا لیتا ہے, جس رات میرا شور سمندر میٹھے کر دیتا ہے, جس رات میرا اللہ کے فرشتوں کی کو زمین کے چپے چپے پر اتار دیتا ہے, جس شب میرا جبریل کو بھی اتار دیتا ہے, جس شب میرا جبریل کے ہاتھ میں جھنڈا تھما کر بیت اللہ پہ جھنڈا توڑ دینے کا حکم کر دیتا ہے, جس شب میرا جبریل سے کہتا ہے, جبریل پھرو مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جاؤ ہانگ کانگ میں, چائنا میں, جاؤ انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں, فلپین میں, ایشیا میں, یورپ میں, افریقہ میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, ہفتے قریب میں, 7 بر اعظموں میں, بروں میں, پاروں میں پھیل جاؤ, گھوم جاؤ, دیکھ لو جہاں میرے نبی کا امتی قیام میں ہے, میرے نبی کا امتی رکوع میں ہے, میرے نبی کا امتی سجود میں ہے, میرے نبی کا امتی تلاوت میں ہے, میرے نبی کا امتی ذکر میں ہے, میرے نبی کا امتی تسبیح میں ہے, میرے نبی کا امتی تحمید میں ہے, میرے نبی کا امتی تکبیر میں ہے, میرے نبی کا امتی تحلیل میں ہے, میرے نبی کا امتی گڑگڑانے میں ہے, میرے نبی کا امتی دعا میں ہے, میرے نبی کا امتی سور میں ہے, میرے نبی کا امتی پکار میں ہے, میرے نبی کا امتی وہ نبی پہ درود پڑھنے میں مشغول ہے, میرے نبی کا امتی واعظ میں ہے, میرے نبی کا امتی تبلیغ میں ہے, میرے نبی کا امتی مسجد میں ہے, میرے نبی کا امتی مصلی پہ بیٹھا ہے, میرے نبی کا امتی مجھے پکار رہا ہے, جاؤ اس کو یہ خوشخبری سنا دو, اس سے مسافہ بھی کرو اور اس سے مسافہ کرو. اللہ تو نے کیا مقام دیا اپنے حبیب کو کہ نبی تو نبی ہے, نبی کی برکت سے, قرآن تو قرآن ہے, قرآن کی برکت سے اس نبی کے امتیوں سے اللہ کے فرشتے آج بھی سلام کرتے ہیں. ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. تم کیا جانو سبحان اللہ کا کیا مقام ہے, اس کی کیا فضیلت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو اتنا اجر ہے کہ اعمال کا آدھا ترازو رب کر دیتا ہے. الحمدللہ بھی تب لاؤ, اور اس کے ساتھ الحمدللہ بھی کہہ دیا کرو تو اعمال کا ترازو پورا بھر جایا کرتا ہے. ارے بھائیو, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رمضان گزرے تو پھر اللہ کو بھول نہ جانا, روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لینا, ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینا, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لینا کہ اس تیسرے کلمے میں تسبیح بھی ہے, تحمید بھی ہے, تکبیر بھی ہے, تحلیل بھی ہے. پڑھ لینا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آقا کیا ملے گا, فرمایا کیا ملے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے رب ہزار نیکی دے گا, الحمدللہ پڑھو گے رب ہزار نیکی دے گا, اللہ اکبر پڑھو گے رب ہزار نیکی دے گا, لا الہ الا اللہ پڑھو گے رب ہزار نیکی دے گا. تم نے ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا, اللہ نے تمہیں 4000 نیکی عطا فرما. پھر سبحان اللہ اس کا ہو گئی. سبحان اللہ. حضور کی برکت سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں. شمعون 1000 سال روزے رکھتا رہا, شمعون 1000 سال جہاد کرتا رہا, شمعون 1000 سال قیام کرتا رہا,
مرتبہ ایک رات نصیب ہو گئی، شمعون کے 1000 مہینوں کے روزے پیچھے رہ گئے، 1000 مہینوں کا قیام پیچھے رہ گیا، 1000 مہینوں کا جہاد پیچھے نکل گیا، محمد کی برکت سے تم آگے نکل گئے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات، اتنی افضل، خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، کوئی حد نہیں، 2 گنا افضل، 3 گنا افضل، 10 گنا افضل، 50 گنا افضل، 100 گنا افضل، 500 گنا افضل، کوئی حد نہیں۔ اللہ نے تحقیق نہیں کی، افضل ہے، طلب پر ہے، طلب اگر بڑھ گئی تو 2 گنا افضل، اس سے اور زیادہ طلب ہو گئی تو 4 گنا افضل، اس سے اور زیادہ طلب ہو گئی تو 10 گنا افضل، اس سے اور زیادہ طلب ہو گئی تو 50 گنا افضل، اس لیے کہ اس کے ہاں اجر کے، اس کے ہاں ثواب کا کوئی حد نہیں، حساب نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، رب کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں، دگنا کر کے دیتا ہوں، چگنا کر کے دیتا ہوں، ضربے لگا کے دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا خزانہ تو اتنا بڑا ہے کہ دن کو خرچ کروں، رات کو خرچ کروں، صبح کو خرچ کروں، شام کو خرچ کروں، میرا خزانہ کم نہیں ہوتا، میں اپنا خزانہ لٹاتا ہوں، میں اپنے خزانے سے عطا کرتا ہوں۔ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے یہ رات ہمیں عطا کی حضور کی برکت سے، یہ کس کی برکت ہے؟ سارے بولو آقا کی برکت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ارے مبارک ہو تم امت محمد ہو، نسبت تمہیں آقا کی مل گئی، اور حضور کا امتی ہونا تو چھوٹا اعزاز نہیں۔ ایک شاعر عربی میں کہتا ہے مما زادنی عجبا بطیحا کدت بیاحمسیا ان اتا السریا دخولی تحت قولک یا عبادی وان سجرت الیہ احمد نبیا۔ کیا بات کہی، مما زادنی عجبا بطیحا کدت بیاحمسیا ان اتا السریا۔ اللہ تو نے مجھے 2 نعمتیں ایسی دی، 2 کرم ایسے کیے، 2 احسان ایسے کیے کہ میں اتنا خوش ہوں، مجھے پر لگ گئے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں پرواز کر رہا ہوں اور سریا ستارے کو میں اپنے پاؤں کے نیچے سے روند رہا ہوں، اپنے پاؤں کے تلوے بنا کر روند رہا ہوں۔ تو نے مجھے 2 نعمتیں دے دی، کون سی 2 نعمتیں؟ ایک تو تو نے مجھے اپنا بندہ کہہ دیا اور کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ تو نے کہہ دیا نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رب کہہ دے میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ، یہ بندے کو رب نے اپنا بندہ کہا، پرواز ہو گئی بندے کی، اور اتنی پرواز ہو گئی کہ سریا، آسمان، سورج، چاند سب نیچے ہیں، اور جس کو رب نے اپنا بندہ بنا لیا وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ دخولی تحت قولک یا عبادی، رب اپنا بندہ کہتا تب ہے جب پیار کرتا ہے۔ اور لوگ کہا کرتے ہیں اور چھوڑو آنے دو یہ میرا اپنا ہے، اور چھوڑو آنے دو یہ میرا اپنا ہے، اور کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے۔ دنیا داروں کے بننے والوں، آج کوئی صدر کا خاص ہے، کوئی وزیر اعظم کا خاص ہے، کوئی منسٹر کا خاص ہے، اور کوئی کسی ایمبیسڈر کا خاص ہے۔ یہ تعلق ٹوٹ جانے والی ہیں، جس کو رب کہہ دے یہ میرا خاص ہے، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ دخولی تحت قولک یا عبادی، اللہ تو نے مجھے اپنا عبد کہا، مجھے اپنا بندہ کہا، اور رب نے کیا کہا؟ سن لو مسلمانوں، رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ یہاں مسلمانوں کا مجمع ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی بیٹھا ہو، اگر کوئی کافر بھی بیٹھا ہو، کوئی کمیونسٹ بھی بیٹھا ہو، کوئی ہندو بھی بیٹھا ہو، کوئی سکھ بھی بیٹھا ہو، کوئی یہودی بھی بیٹھا ہو، کوئی کرسچن بھی بیٹھا ہو، تو رب اس کو بھی کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ او میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے؟ کفر کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، شرک کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، بدکاری کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، چوری کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، ڈکیتی مارنا اپنے اوپر ظلم ہے، دہشت گردی
کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، فساد کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، نماز نہ ادا کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، روزہ نہ رکھنا قوت کے باوجود اپنے اوپر ظلم ہے، اور مال کے باوجود زکات نہ دینا اپنے اوپر ظلم ہے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زندگی میں ایک بار حج نہ کرنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کی پرواہ نہ کرنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے، قطع رحمی کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، باپ کا نافرمان ہونا اپنے اوپر ظلم ہے، ماں کا نافرمان ہونا اپنے اوپر ظلم ہے، چچے کے ساتھ بول چال چھوڑ دینا اپنے اوپر ظلم ہے، چچازاد بھائیوں سے قطع تعلقی کر لینا اپنے اوپر ظلم ہے، بدنظری کرنا اپنے اوپر ظلم ہے۔ فرمایا جنہوں نے گناہ کیا ہے، کفر کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، مت نا امید ہو جاؤ، تمہارے گناہ کم ہے، رب کی رحمت بڑھ کر ہے، اللہ کی رحمت بڑھ کر ہے، اور کتنی رحمت ہے اللہ کی، اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا ہے، اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری جہنم چھوٹی، میری لعنت چھوٹی، میرا غضب چھوٹا، میری رحمت بڑھ کر، اللہ کتنی بڑھ کر، ان رحمتی وسعت کل شیء، ان رحمتی وسعت کل شیء، سن لو کل شیء، آسمان ایک شے ہے، زمین ایک شے ہے، باہر ایک شے ہے، سمندر ایک شے ہے، فضا بھی ایک شے ہے، رب کہتا ہے میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے، زمین سے بڑھ کر، آسمان سے بڑھ کر، سورج سے بڑھ کر، چاند سے بڑھ کر، ستاروں سے بڑھ کر، اس لیے روٹھے رب کو مناؤ۔ 70 سال کا کافر ایک بار کہہ دے تبرأت عن الکفر والشرک، ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ، ایک بار کہہ دے آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ، ایک بار کہہ دے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایک بار کہہ دے اللہ میں نے تجھے ایک مانا، میں نے تیرے نبی کو نبی مانا، میں نے تیرے فرشتوں کو فرشتہ مانا، میں نے تیری کتابوں کو کتابیں مانا۔ فرمایا اس کے 70 سال کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ میں نے معاف کر دیا۔ 70 سال کا زانی بڈھا، 70 سال کا شرابی، 70 سال کا ماں باپ کا نافرمان، 70 سال کا سود خور، 70 سال کا مشاغل کینہ پرور، 70 سال سے مخلوق کو ستانے والا، اپنے رب کے سامنے آ کر 2 آنسو بہا لے اور توبہ کر لے، اعتراف جرم کر لے، اس کو اعتراف جرم بڑا قبول ہے، اور کہہ دے اعترفت بجرمی، اللہ اعترفت جرمی، میں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اللہ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ بادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گارے، تو آمرزگار، تو نگو کاریو ما بد کردائے، تو نگو کاریو، تو سراپا بھلائی کرتا ہے، میں تو سراپا برائیاں کرتا ہوں، تو نگو کاریو ما بد کردائے، جرم بے اندازہ بے حد کردائے، اللہ میرے جرم کی حد نہیں ہے، میرے جرائم کا حساب نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، آج اعتراف کر کے سچی توبہ کر لے، اور سچی توبہ کا معنی ہے ندامت اختیار کر لے، آنسو بہا لے، آئندہ جرم سے بعد آنے کا رب سے وعدہ کر لے۔ فرمایا 70 سال کے صرف گناہ معاف نہیں کرتا، گناہ بھی معاف کرتا ہوں، گناہ کے بدلے 70 سال کی نیکیاں بھی لکھ دیتا ہوں۔ یہ حضور کی برکت سے ہے۔ اور سنو میرے نبی کی برکتیں کیا کیا ہے، اللہ کے نبی کی برکت ہے آج میں اور آپ زندہ بیٹھے ہیں، ورنہ پچھلی امتوں کے حالات پڑھو، قرآن کریم نے 5 اقوام کے کا خاص طور پر ذکر کیا۔ قوم نوح کو دیکھو، ہلاک ہو گئی، کیا ہوا؟ پانی زمین سے ٹوٹا، آسمان سے برسا، سیلاب آیا، بڑے سے بڑا پہاڑ، اس سے بھی 70 گز پانی اوپر چلا گیا، پانی نکلا، میرے اللہ نے فرمایا نوح اصنع الفلک بأعیننا ووحینا وفارق النور، کشتی تیار کرو، مجرموں کا ڈور بھر چکا ہے،
جرم کرنے والوں کا جرم بے حساب ہو چکا ہے، اب پکڑ کا وقت آ چکا ہے، میں نے تمہیں بچانا ہے، ایمان والوں کو بچانا ہے، کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہونے لگ گئی، ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کشتی بن رہی ہے، لوگ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ آج لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، میری ماں بہن بیٹی برقع پردہ کرتی ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر نیکی نہیں کر سکتے، قوت نیکی نہ کر کبھی نہ بول، نیکی نہیں کر سکتے برائی نہ کرو، ایمان والوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ رب اس بارے میں حساس ہے، اور رب کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، جو میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں میں ان کا مذاق اڑاؤں گا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت والے جنت کے تختوں پر سہارے لگا کے بیٹھے ہوں گے اور دوستوں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ دنیا کا بدلہ ہو گیا، تم نے دنیا میں ان دین والوں کا مذاق اڑایا، کسی کی نماز کا مذاق، کسی کی اذان کا مذاق، کسی کی تلاوت کا مذاق، آج میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، فرمایا میں نہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، کشتی تیار ہو گئی، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو فرمایا ارکب، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، آپ خود بھی سوار ہو جائیں اور ایمان والوں کو بھی سوار کریں۔ 950 سال قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، ان 80 کو سوار کر لو، زمین کے ہر جوڑے میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پہ سوار کر لو، سوار کر لیا۔ اب سیلاب آ گیا، بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا، بچ نہیں سکا، بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، بچ نہیں سکی۔ یاد رکھو نسبت کام آتی ہے ایمان کے ساتھ، اگر ایمان نہ ہو تو نبی کی نسبت کام نہیں آتی، ایمان شرط ہے، نبی کی بیوی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ مثال دے رہا ہے، امرأۃ لوط وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما، یہ ہمارے دو نبیوں کی بیویاں ہیں، ایک لوط کی بیوی اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں نے ایمان قبول نہیں کیا، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور نہ نبی نوح بچا سکے نہ حضرت لوط بچا سکے۔ آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام کی بیوی ڈوب گئی، بیٹا کنعان تھا، اس نے کہا بیٹے کیا بنی ارکب معنا، سوار ہو جا، فلا تکن مع الکافرین، اور تو کافر نہ بن۔ اس نے کہا کہ ابا جی آپ تو بس ایسے باتیں کرتے ہیں، کشتی میں کیا ہوگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اگر سیلاب آنا بھی ہوا تو یہ آپ کو کیتو جتنا پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ جواب آیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب رب کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی نوح کے سامنے، بیٹا ڈوب گیا۔ ایک یہ بھی منظر ہے قرآن نے بیان کیا، اور ایک یہ بھی منظر ہے کہ ایک اللہ کے نبی ہیں، نام لوط علیہ السلام ہے۔ سنو ایمان والو، قوم بدکار ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ رب کہتا ہے کانوا یعملون السیئات، بدکار قوم تھی، ہم جنس پرست قوم تھی، مردوں کے ساتھ شادی کرنے والے تھے، مردوں کے ساتھ اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے والے تھے۔ آج پھر سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ملکوں میں آج تربیت دی جا رہی ہے۔ ایمان والو حیا نہ جانے دینا، حیا چلا گیا، ایمان چلا گیا۔ اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ جب حیا نہ رہے ایمان نہیں رہتا، حیا ایمان کو باقی رکھتا ہے۔ حیا رکھو، حیا رکھو، حیا رکھو، ایمان رہے گا، اور جنت بھی حیا والوں کی ہے۔ حضرت عثمان تشریف لائے، حضور کی پگڑی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر بھی بیٹھے تھے، عمر بھی بیٹھے تھے، آپ نے پگڑی ڈھانپ لی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے پگڑی نہیں ڈھانپی، عمر آئے پگڑی نہیں ڈھانپی، عثمان آئے پگڑی ڈھانپ لی۔ فرمایا الا استحیی رجلا یستحیی منہ الملائکہ، عثمان کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے ہیں تو مجھے بھی خیال آیا کہ اس سے فرشتے حیا کرتے، میں محمد بھی حیا صلی اللہ علیہ وسلم
یہ حیا ہے۔ حضرت عثمان کو جب لوگ شہید کرنے لگے تو آخری خطاب کیا اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کر، فرمایا لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا 3 وجہ سے قتل جائز ہے۔ ایک مسلمان مرتد ہو جائے، حکومت کا کام ہے اس کو قتل کرے۔ دوسرا کوئی شادی شدہ ہو زنا کرے، حکومت کا کام ہے مقدمہ چلائے اور مقدمہ ثابت ہو جائے تو اس کو سنسار کرے۔ اور تیسرا کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کو قصاص میں حکومت قتل کرائے۔ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں ایمان پہ تھا، ایمان پہ ہوں۔ اللہ کی قسم ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، عثمان نے نہ زنا کیا، نہ بدکاری جاہلیت میں کی، نہ اسلام میں کبھی بدکاری کی۔ عثمان کا حیا یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ حضرت عثمان کا حیا تھا۔ اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ امت مسلمہ کو حیا نصیب فرمائے۔ آج گناہ لپک رہا ہے، بدکاری لپک رہی ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میں آپ کو حدیث سناتا چلوں، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یاد کر لو، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان، ورجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمیوں کو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں۔ آج لالچ کی بنیاد پہ تعلق ہے، صرف اس لیے محبت کرو کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، یہ قاری ہے، یہ نمازی ہے، یہ مسجد کا آباد کرنے والا ہے، یہ مسجد کا خادم ہے، یہ مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، یہ حضور کا عاشق ہے۔ صرف اللہ کے لیے 2 آدمیوں نے محبت کیا ہے، اور فرمایا وہ آدمی جس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں دیا اور بائیں کو پتہ نہ چلا، اس نے اخلاص اختیار کیا۔ اور فرمایا وہ آدمی جس نے اللہ کا نام لیا خوف خدا سے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ رو پڑا۔ اور فرمایا وہ آدمی جس کو رجل دعت امرأۃ ذات حسن ونسب فقال انی اخاف اللہ، ایک آدمی کو دعوت دی گناہ کی ایک ایسی لڑکی نے جو خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اعلیٰ خاندان کی بھی ہے، لیکن یہ اس پیشکش پہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ رب کہتے ہیں کہ میں اس پاک دامن نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ یہ پاک دامنی کی برکت۔ قوم لوط بدکار تھی، پھر کیا ہوا؟ 4 عذاب آئے، سن لو، آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، عام طور پہ مشہور ہے۔ 1 عذاب آیا، میں عرض کر رہا ہوں 4 عذاب آئے، 4۔ پہلا عذاب فطمسنا اعینہم، امتحان تھا، فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے حضرت لوط کے گھر۔ حضرت لوط کو بھی پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آئے تھے، ان کو بھی پتہ نہ چلا فرشتے ہیں۔ ابراہیم گئے، میں نے صبح مہمان نوازی کی بات کی تھی، ابراہیم گئے، بچڑا ذبح کیا، روسٹ کر کے آ کر سامنے رکھ دیا۔ فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم ڈر گئے، دشمن ہے، کھا کیوں نہیں؟ فرمایا لا تخف لا توجل، مت ڈرو، ہم کھانے والے نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ اچھا، قال فما خطبكم ایھا المرسلون، کیسے آئے؟ فرمایا ایک خوشخبری لے کر، ایک بری خبر لے کر۔ خوشخبری یہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ آپ کو 90 سال کی عمر میں یعقوب بیٹا اسحاق بیٹا عطا کرے گا، اور اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا، آپ کو مبارک ہو۔ اور بری خبر یہ ہے کہ میں لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم ہلاک کرنے آئے۔ اب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، خوبصورت بچی ہیں، قوم حملہ آور ہوئی، انہیں ہمارے حوالے کرو، ہم نے اپنی نفسانیت کی خواہش کی تکمیل کرنی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے، اور اس وقت کہنے لگے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیوں سے شادیاں کر لو، یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فلا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کوئی تم میں سمجھدار نہیں، سارے پاگل ہو۔ لیکن قوم نہ مانی،
کہ جب دیکھا فرشتوں نے کہ لوط بےتاب ہے، فرمایا لوط گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، آپ کو نہیں پتا، عالم الغیب اللہ ہے، لیکن ہم بتا دیں، ہم فرشتے انہیں آنے دو۔ وہ آئے، دست درازی کرنے لگے، فرشتوں نے پر مارا، پہلا تھا فَلَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، یہ اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ دوسرا عذاب بدکاری پر، قرآن کہتا ہے دوسرا عذاب یہ آیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک فرشتے نے چیخ ماری جس سے دل دہل گئے۔ تیسرا عذاب وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، آسمان سے پتھر برسے۔ اور سنو قرآن کہتا ہے مُصَفَّمَةً، ان پتھروں پر ہم نے نام لے کے بھیجا کہ یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ میں ابھی تفسیر پڑھا کے آیا ہوں، عربی کی ایک تفسیر میں نے پڑھا اور چونک گیا، ایک آدمی کا پتھر پہ نام لکھا تھا اور وہ سلوم کی بستیوں میں نہیں تھا، حرم میں گیا ہوا تھا، پتھر فضا میں لٹکا رہا، اٹکا رہا۔ یہ جب واپس آیا اور بستی میں داخل ہوا تو پتھر اس کو لگا، ایٹم بم کا ذرہ وہ کام نہیں کرتا جو ان پتھروں نے کام کیا۔ تیسرا عذاب یہ ہے کہ ہر ایک پہ پتھر پڑے۔ اور چوتھا عذاب فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جبریل نے پر زمین پہ مارا اور یہ پر تحت الثری تک چلا گیا، ساتوں زمینوں سے نیچے چلا گیا، اور پھر ان کی بستیوں کو، ان کی 7 بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور اٹھا کر آسمان تک لے گئے، حتیٰ کہ فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے مرغ کی آذانیں سنی، چیخیں سنی، اور پھر اس بستی کو الٹا کر کے زمین پہ پٹک کے دے مارا۔ آج بھی ان کی بستیاں موجود ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو یوں ہلاک کیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ قوم ہلاک ہوئی، اور ایک اور قوم ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے 30 مہینے قرآن سنا تو میں نے کہا کہ میں ذرا قرآن سے چند موتی آپ کو دے دوں۔ ایک قوم اور ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ کیا کرتی ہے قوم؟ یہ قوم کم ناپتی ہے، کم تولتی ہے، کرپشن کرتی ہے، سرمایہ دار ملاوٹ کرتے تھے، غریب چوریاں کرتے تھے۔ جس قوم میں کرپشن ہو اس کے سرمایہ دار ملاوٹ کرتے ہیں، کم ناپتے ہیں، پیمانے کم کر لیتے ہیں، اور اس قوم کے غربا چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، فرمایا میری قوم اوفوا الکیل والمیزان، ترازو ناپ پورے کرو، دیانت کا مظاہرہ کرو، کرپشن نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور یہاں ایک جملہ کہتا چلوں، میری آواز دور تک جا رہی ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دہشت گردی نہ کرو، فساد نہ کرو۔ قرآن نے یہاں بتلایا کہ کرپشن بھی دہشت گردی ہے، یہ کرپٹ لوگ بھی دہشت گرد ہیں، کرپٹ حکمران دہشت گرد ہیں، کرپٹ بیوروکریٹ دہشت گرد ہیں، کرپٹ جرنیل دہشت گرد ہیں، اور کرپٹ لوگ جتنے بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، سب دہشت گرد ہیں۔ یہ قرآن کی اصلاح ہے، فلا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد نہ کرو۔ قوم نے کہا چلو مولوی چل، آج جیسے کہتے ہیں چلو مولوی چل، تجھے کیا پتا بزنس کا، تجھے کیا پتا کاروبار کا، سود کے بغیر بھی کام چلتا ہے، مولوی صاحب اپنی مسجد تک رہو، ہمارے کاروباروں میں دخل نہ دو۔ اسی سے ملتی جلتی بات قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہی، اور پھر کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے جس کا قرآن نے کثرت سے ذکر کیا ہے۔ یہ طاقتور تھے، تیر و ڈور والے تھے، آج بھی ان کی لاشیں موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کئی فٹ ان کے وجود، اور اپنے ہاتھ سے چٹان توڑ لیتے تھے، کرین کا کام ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ طاقت پہ ناز تھا، رب کا انکار کیا، اللہ نے بادل بھیجا، بادل نے ان کے اوپر، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن وہ سخت آندھی تھی، سخت آندھی، 8 راتیں 7 دن تک یہ آندھی چلتی رہی، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ قرآن نے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ان پہ زلزلہ آیا، ہلاک ہو گئی، ساری قومیں ہلاک ہوئی۔ آج جرم موجود ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہلاک نہیں ہو رہے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ حضور کی برکت اور حضور کی دعا۔
یہ اللہ کے نبی کی برکت اور حضور کی دعا. اور آخری بات، حضور کی برکت سے مجھے آپ کو تیمم کا حکم ملا. کسی امت کے لیے تیمم مشروع نہیں تھا. آج بیمار ہو گئے ہو، ڈاکٹر نے کہا پانی استعمال نہیں کر سکتے، 2 ضربے زمین پہ مار کر چہرے پر ہاتھوں پہ پھیر لو، نماز پڑھ لو، نماز قبول. آج پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، نماز قبول. رب کہتا ہے لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تیمم حضور کی برکت سے مجھے آپ کو ملا، امی عائشہ کی برکت سے مجھے آپ کو ملا، ورنہ پچھلی کسی امت میں تیمم مشروع نہیں تھا. اور سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز سے پہلے وضو عطا کیا. حضور کی برکت سے اس امت کی خصوصیت، فرمایا تم وضو کرتے ہو، منہ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، پاؤں دھوتے ہو. کل قیامت میں 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اپنے امتی کے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. آقا کیسے؟ فرمایا میری امتی جو وضو کرنے والے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے ہاتھوں کو، ان کے چہروں کو، ان کے وضو کے اعضاء کو ایسے روشن کر دیں گے کل غر المحجلین، جیسے سارے گھوڑے ایک کلر کے ہوں اور ان میں ایک گھوڑا ممتاز ہو. تو 1000 گھوڑوں میں وہ ایک گھوڑا دور سے نظر آتا ہے. میں 1,24,000 نبیوں کی امتوں میں اپنے امتیوں کو وضو کے پانی سے ایسے پہچانوں گا جیسے وہ گھوڑا پہچانا جاتا ہے. حضور کہیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرے امتی کو آنے دو، اور حضور اپنے امتی کو جنت میں لے جائیں گے. یہ وضو کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت ہے. ہر امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی. نیک جنت میں، پورے دوزخ میں جائیں گے. جنت کی 120 لائنیں، 120 صفحے. اور سنو میرے آقا کی رحمت، حضور کی برکت، 120 صفحوں میں 80 صفحے اس امت کی، 40 صفحے 1,23,999 نبیوں کی امتوں کی، 80 صفحے حضور کی امت کی. اللہ جنت میں بنا دے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی شفاعت کا اہل بنائے، مستحق بنائے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کی محبت کی برکت سے، بورڈ آف ٹرسٹی کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات کی محبتوں سے سال کے بعد دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع مل جاتا ہے. نیتوں کو جاننے والا اللہ ہے، کسی کی نیت پہ کوئی شک نہ کرے. اللہ سب کے دلوں کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول کرے. خدا کی قسم اگر ایک آدمی کو ہمارے ان معروضات کی وجہ سے ہدایت مل گئی، اس پورے بورڈ آف ٹرسٹی کا انتظام قبول، ہمارا کہنا قبول، ہم سب کی نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب